مادر وطن کے دفاع پر 6 بیٹے قربان۔ بلوچستان کے علاقے کاہان میں مصدقہ اطلاعات پر فورسز کا آپریشن۔ لیڈنگ پارٹی آئی ای ڈی سے ٹکرا گئی۔ کیپٹن فہد سمیت 5 اہلکار شہید۔ شہداء میں نائک امتیاز، سپاہی شمعون، سپاہی مہران اور سپاہی اصغر شامل۔ سیکورٹی فورسز نے یوب میں بھی دشمنوں کی کوشش ناکام بنا دی۔ خفیہ اطلاع پر آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کا تبادلہ، ایک دہشت گرد مارا گیا، سپاہی حق نواز شہید اور 2 جوان زخمی۔ سرحد پار سے بھی دہشت گردوں کے سہولت کاروں نے فائرنگ کی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ سیکورٹی فورسز دشمن کے عزائم ناکام بنانے میں پرعزم ہیں۔ بلوچستان میں قربانیوں سے حاصل کیا گیا امن متاثر نہیں کرنے دیں گے۔ کمزور حکومت لینا بڑی غلطی تھی۔ معلوم ہو جاتا کہ مافیا کا احتساب نہیں ہوگا تو پہلے دن ہی اسمبلی توڑ دیتا۔ عمران خان کا نجی ٹی وی پر انٹرویو، کہا کہ کئی جگہ پتہ چلا کہ ہم نے غلط لوگوں کو لگایا، قانون کی حکمرانی قائم کر سکا نہ ہی احتساب کر سکا۔ اب بھی مضبوط حکومت نہیں بنا سکے تو اپوزیشن میں بیٹھوں گا۔ عمران خان کی سینئر صحافیوں سے گفتگو، کہا کہ لگتا ہے اپریل میں اسٹیبلشمنٹ الیکشن میں جا رہی ہے۔ جب 2 اسمبلیاں ٹوٹیں گی تو الیکشن تو کرانا پڑے گا۔ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں۔ 11 جون سے پہلے پنجاب میں اعتماد کا ووٹ لے لیں گے۔ فوری اسمبلیاں تحلیل نہ کرنے سے متعلق سوال پر عمران خان نے کہا کہ اتحادیوں کو بھی اسمبلیوں کی تحلیل پر راضی کرنا تھا۔ یقین ہے کہ ہم جب کہیں گے پرویز الہی اسمبلی توڑ دیں گے۔ چاہتے ہیں کہ الیکشن وقت سے پہلے ہو، ہم کہتے ہیں جی نہیں وقت پہ ہو۔ یہ بات کہاں ہوگی؟ یہ نیشنل اسمبلی میں ہوگی، یہ سینٹ میں ہوگی، یہ صوبائی اسمبلیوں میں ہوگی۔ یہ دھمکیاں دے کے نہیں ہوگی، یہ گالیاں دے کے بھی نہیں ہوگی۔ تو میں آج بھی یہ کہوں گا، آپ قومی اسمبلی میں واپس آؤ، وہاں آ کے ڈائیلاگ کرو۔ وقت سے پہلے الیکشن چاہتے ہیں تو اسمبلی آئیں اور بات کریں۔ اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی، اپنا کام کرتی رہیں گی۔ اسمبلیاں ٹوٹنے کے لیے نہیں، قانون سازی کے لیے بنتی ہیں۔ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ کے پی اسمبلی اس لیے نہیں توڑتے کیونکہ وہاں سے کرایہ آتا ہے۔ بنی گالا کو انہوں نے منی گالا بنا دیا ہے۔ عمران خان اکیلے ذمہ دار نہیں، ان کو لانے والے بھی ذمہ دار ہیں۔ 2018 میں ہمارے انتخابی نتائج تبدیل کیے گئے۔ ایاز صادق نے کہا کہ ان کی اسمبلی توڑنے کی نیت نہیں، یہ سب ڈرامے ہیں۔ نمبرز پورے ہیں تو اعتماد کا ووٹ کیوں نہیں لیتے؟ جنرل الیکشن 2023 اگست کے بعد ہوں گے۔ اس اسمبلی کو کون مانتا ہے سوائے یہ سعد رفیق اینڈ کمپنی کے؟ 60% اراکین جو ہیں وہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوں، سوائے کہ وہ اپنے مقدمے ٹھیک کرانے کے ان کا کوئی حساب کتاب ہی نہ ہو اور کوئی انٹرسٹ ہی نہ ہو، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ ہم اس اسمبلی میں آنے کو بالکل تیار ہیں۔ ہم اس اسمبلی میں آنے کو بالکل تیار نہیں۔ 60% کرمنل ارکان والی اسمبلی کی کوئی عزت نہیں۔ فواد چودھری کا سعد رفیق کو جواب، کہا کہ سعد رفیق نے محلے کے بدماش کی طرح باتیں کی۔ اسمبلیاں ہر صورت تحلیل ہوں گی۔ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے ہمارے نمبرز پورے ہیں۔ فاروق حبیب کہتے ہیں کہ پنجاب اور کے پی اسمبلی ایک ساتھ تحلیل ہوگی۔ اسمبلیاں تحلیل کرنا ہمارا آئینی حق ہے۔ جو کہتے تھے اسمبلیاں توڑیں، الیکشن کرائیں، وہ جوتے بغل میں رکھ کر بھاگ رہے ہیں۔ یہ جیلوں کا مال ہے، انہوں جیلوں میں جانا ہے۔ یاسمین راشد بولی کہ عوام عمران خان کے ساتھ ہیں، وہ وقت دور نہیں کہ جب ہم حقیقی آزادی حاصل کر لیں گے۔ جس بستی میں ہمارے مخالف گر چکے ہیں، ہم نے سیاسی جنگ جو ہے ان کے لیول پہ آ کر ہی لڑنی۔ ہم نے یہ سیاسی جنگ جو ہے وقار اور عزت کے ساتھ روایات کے مطابق یہ جنگ لڑنی۔ ہم نے سیاسی جنگ عزت اور وقار کے ساتھ لڑی۔ مخالفین نے سیاسی انتقام کی آخری حدیں بھی پار کر دی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی گولہ باری، کہا کہ عمران خان کی غلطیوں کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں۔ عام انتخابات آئندہ سال اگست کے بعد ہوں گے۔ ملک کو مخدوش حالات سے نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم نوجوان نسل کو گالم گلوچ کی سیاست نہیں دینا چاہتے۔ پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار کا وزیر دفاع کو جواب، کہا کہ خواجہ آصف خود بد زبانی اور بد تہذیبی کے موجد ہیں۔
خواجہ آصف تیاری کر لیں، جس کو فون کرنا ہے پہلے کریں، الیکشن کی رات منتیں ترلے نہیں کرنے دیں گے۔ تحریک انصاف کی عوامی رابطہ مہم کا آغاز، شہر شہر ریلیاں، کراچی میں ریلی کے شرکاء کا اور اگی کی سڑکوں پر مارچ۔ ریلی سے خطاب میں عمران اسماعیل نے کہا کہ عوام کی طاقت کا غلط اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ عمران کال دینے والے ہیں، حکمرانوں کو مسند سے اتاریں گے۔ فیصل آباد کے سمندری روڈ، جڑاوالا روڈ، کینال روڈ پر ریلیاں، امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے، فوری الیکشن کرانے کا مطالبہ۔ تحریک انصاف کا پی ڈی ایم قیادت کے خلاف جارحانہ حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ، عمران خان کی زیر صدارت میڈیا اسٹریٹجی کمیٹی کا اجلاس، حکومت کے عوام دشمن اقدامات پر بھرپور آواز بلند کرنے کا فیصلہ، احتساب کا عمل ختم ہونے اور معاشی تباہی کو عوام میں اجاگر کیا جائے گا، اعظم سواتی کے لیے بھرپور آواز بلند کی جائے گی۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ حکمرانوں کو ملک اور قوم کی فکر نہیں، یہ انتشار کی سیاست کر رہی ہے، پی ڈی ایم اتحاد کا شیرازہ بکھرنے والا ہے، حکمراں صرف اقتدار کو طول دینے کے چکروں میں ہیں۔ تمام نااہل ایک اہل کو نااہل کرانے میں لگے ہیں، عوام میں عمران کے فیصلوں کو پذیرائی اور پی ڈی ایم کو رسوائی ملتی ہے۔ شیخ رشید کا ٹویٹ، لکھا کہ جب عوامی رائے عامہ کا احترام نہیں ہوتا تو جمہوریت نہیں آمریت ہوتی ہے۔ ان میں سے 22 بے محکمہ ہیں، 50 کروڑ روپے کی کرپشن حلال اور جھوٹی چوری حرام ہو گئی، ممبرز کی منڈی لگی ہوئی ہے۔ حسنین بہادر دریشک کا استعفی منظور نہیں کیا، وہ کابینہ کے قابل وزیروں میں سے ایک ہیں، میرے لیے ویسے ہی ہیں جیسے مونس الہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کہتے ہیں کہ حسنین بہادر دریشک کی پرفارمنس بہت اچھی ہے، بطور صوبائی وزیر ذمہ داریاں ادا کرتے رہیں گے۔ ایک ہفتہ قبل پنجاب کابینہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ سے تلخی کے بعد حسنین بہادر دریشک نے استعفی دے دیا تھا۔ امریکہ پاک افغان بارڈر سیکیورٹی کے لیے فنڈز فراہم کرے، وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا انگریزی اخبار کو انٹرویو، کہا کہ دورہ امریکہ میں 2 سینیٹرز نے بتایا کہ 2023 کے بجٹ میں پاکستان کی بارڈر سیکیورٹی میں مدد کرنے کے لیے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ امریکہ سرحد پار افغانستان سے دہشت گردی روکنے کے لیے اسلام آباد کے ساتھ مکمل تعاون کرے گا۔ میریٹ ہوٹل اسلام آباد مت جائیں، چھٹیوں کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ امریکی سفارتخانے کے اپنے اسٹاف کو ہدایت، عملے پر عوامی اجتماعات میں شرکت پر پابندی عائد، سیکیورٹی الرٹ جاری، کہا گیا کہ ممکنہ حملے کے پیش نظر امریکی اسٹاف کو ہوٹل جانے سے روکا گیا۔ اطلاعات کے مطابق امریکن اسٹاف پر چھٹیوں کے دوران حملہ کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش، مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ میجر جنرل عمر نسیم نے مزار قائد پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ کی بھی مزار قائد پر حاضری۔ قائد اعظم ریزیڈنسی زیارت میں پرچم کشائی کی تقریب، عسکری حکام اور صوبائی وزراء کی تقریب میں شرکت۔ صدر عارف علوی نے کہا کہ قائد کے جمہوری اقدار کے ویژن کو برقرار رکھنے کا عہد کریں۔ عمران خان نے بھی ٹویٹ کیا، کہا کہ اشرافیہ کی گرفت نے طاقتور مافیاز کو قانون سے بالا تر بنا دیا، ہم قائد اعظم کے تصور پاکستان کی حقیقت پانے میں ناکام رہے۔
PTI और PDM एक सिक्के के दो रुख हैं। आलमी एस्टेब्लिशमेंट के एजेंटों का टोला है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि ऐसा निज़ाम चाहते हैं जहां आवाम की जान, माल और इज्जत महफूज हो। हुक्मरानों ने आवाम को IMF की हथकड़ियां पहनाई, गैर मुल्की कर्जे अशराफियां निखाए और अदायगियां आवाम कर रहे हैं। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके बम हमले। कोयटा में न्यू सब्जल रोड और सैटेलाइट टाउन में दस्ती बम हमले। सब्जल रोड पर दस्ती बम हमले में खातून और बच्ची समेत 4 अफराद जख्मी। सैटेलाइट टाउन में 12 अफराद जख्मी हुए। वजीर आला मीर अब्दुल कद्दूस बजंजो की मजम्मत। जख्मियों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात देने की हिदायत। कहा कि दुश्मनों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में कोई कसर न उठा रखी जाए। सूबाई वजीर दाखिला ने रिपोर्ट तलब कर ली। सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त करने की हिदायत। कराची गुलिस्तान जौहर में शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक, साथी फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि 2 डाकू ATM से रकम लेकर निकलने वाले शहरी से लूट मार कर रहे थे। मज़ाहमत पर शहरी भी जख्मी हुआ। PCHS में डकैतों के कार सवार खातून को लूट लिया। मुलजमान ने चंद लम्हों में वारदात की और फरार हो गए। शाह लतीफ पुलिस की जुल्फकार आबाद हाई टर्मिनल के करीब कार्रवाई। 4 डकैत गिरफ्तार, असलहा बरामद। मुलजमान ने कई वारदातों का एतराफ कर लिया। बड़ी मुश्किल से उसको रोका और रुक रहा नहीं था। लाइसेंस उसने जो है कि हमारे मुंह पे मारा और बोलता है ये जो करना है आपने करो, और उसको हमने सर चलान दिया। उसके बाद वो चौकी में आया, उधर इसके कपड़े हमारे हाथों पे किया, माँ बहन की गालियां हमारे को। कराची में कार सवार ड्राइवर और ट्रैफिक पुलिस एहलकार में झगड़ा। कार ड्राइवर ने चालान करने पर सब इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ दी। मुबैना तौर पर पुलिस चौकी में तोड़ फोड़ भी की, शीशे तोड़ दिए। कार ड्राइवर गिरफ्तार। थाना शाहराह फैसल में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खुशी की धुन, तोहफे तोहफ की बहार। क्रिसमस त्यौहार। दुनिया भर में क्रिसमस की खुशियां, रोशनियों से मुनव्वर क्रिसमस ट्री सजाए गए। वेटिकन में मरकजी तकरीब। पोप फ्रांसिस ने दिया अमन का पैगाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जाए पैदाइश बैतुल लहम में तकरीब। फलस्तीनी इलाके में हर चेहरे पर खुशी। केक और मिठाइयां तकसीम। रोमानिया में रिवायती रक्स। मैक्सिको में क्रिसमस का अलग अंदाज। यूक्रेनी बाशिंदे भी मगरिब के साथ क्रिसमस मनाने में मसरूफ। पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी ने क्रिसमस मनाई। गिरजा घरों में मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआएं की गईं। खवातीन और बच्चों की खुसूसी तैयारी। कोई घूमने निकला, किसी ने झूले के मजे उठाए। जायकेदार केक तैयार। मजे मजे के चटपटे पकवानों से भी मेहमानों की तवाज़ो। नन्हे मुन्नों ने क्रिसमस गीत गाए, साथ साथ परफॉर्म भी किया। कीवी खिलाड़ियों की कराची में क्रिसमस पार्टी। टेस्ट से पहले मेहमान खिलाड़ियों के लिए होटल में खुसूसी इशाइया का एहतमाम। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। लिखा, क्रिसमस डे कराची में मनाया। शाहीनों का कीवीज के खिलाफ फतह का मिशन। टेस्ट सीरीज का पहला मार्का आज कराची में शुरू होगा। दोनों टीमों की प्रैक्टिस। ट्रॉफी की रूनुमाई। बाबर आजम और टिम साउथी ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। कौमी कप्तान कहते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में गलतियां की, बाउंस बैक करेंगे। काफी चीजें बदल गईं, दबाव का शिकार नहीं। कीवी कप्तान ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जीत आसान नहीं होगी, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। सरफराज अहमद की 3 साल बाद टेस्ट टीम में वापसी होगी। साजिद खान भी न्यूजीलैंड के खिलाफ एक्शन में होंगे। भी थोड़ी देर के लिए आए। हम चाहेंगे कि जो भी हो इंसाफ से। सिलेक्शन कमेटी है, ये बाबर को एज अ गुड कैप्टन की शक्ल में, जितना वर्ल्ड क्लास वो बैट्समैन है उतना अच्छा हम उनको कप्तान बनाने की सपोर्ट के लिए आए। जब तक सिलेक्टर हैं इंसाफ से फैसले होंगे। अबूरी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन शाहिद आफरीदी के नेशनल स्टेडियम में गुफ्तगू। कहा कि अब कप्तान बाबर आजम से अपने तजुर्बात शेयर करने आया हूं। बाबर की कप्तानी में मजीद बेहतरी लाएंगे। नसीम शाह फिट नहीं, इसीलिए 2 फास्ट बॉलर्स टीम में शामिल किए।
ملک بھر میں شدید سردی کی لہر جاری، بالائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے کئی ڈگری نیچے آ گیا۔ کراچی بھی کوئٹہ کی سرد ہواؤں سے ٹھنڈا ٹھار ہو گیا۔ کم سے کم درجہ حرارت 10 ڈگری ریکارڈ۔ پنجاب میں دھند کا راج، فلائٹ آپریشن متاثر، ٹرینیں تاخیر کا شکار۔ موٹر ویز کو بھی کئی مقامات سے بند کر دیا گیا۔ بہاولپور میں احمد پور ٹول پلازا کے قریب ٹریفک حادثہ، 3 افراد جاں بحق۔ اور امریکہ میں دہائیوں بعد برف کا بدترین طوفان، درجہ حرارت -45 ڈگری تک گر گیا۔ بم طوفان سے 20 کروڑ سے زائد امریکی متاثر، زندگی منجمد، 6 ریاستوں میں 23 افراد ہلاک، 9000 سے زائد پروازیں منسوخ۔ کرسمس پر ہزاروں افراد پھنس گئے، 10 فٹ تک برف پڑ چکی ہے۔ نیو یارک میں 36 گھنٹے سے برف باری جاری۔ بفیلو میں صورتحال انتہائی سنگین، ٹیکساس میں آئل ریفائنریز نے پیداوار کم کر دی۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، کینیڈا میں بھی برفانی طوفان سے معمولات زندگی بری طرح متاثر۔